بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ زکوٰۃ، سیرت النبی جلدوم، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے شبلی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، ان دونوں کا تعارف شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی یہ بھی ہم ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات جو اسلام کے لیے انہوں نے پیش خدمت کی ہیں وہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اور رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زکوٰۃ، خیرات اور زکوٰۃ کی ترغیب اور تحریض اسلام میں ابتدا ہی سے معمول بہ تھی۔ مکہ میں جو صورتیں اتریں ان میں زکوٰۃ کا لفظ تصریحاً مذکور ہے اور خیرات نہ دینے والے پر عتاب ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تاکیدیں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی تاکیدی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سن 2 ہجری میں عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا۔ یا ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان اور خصوصاً مہاجرین سخت فکر و فاقہ میں مبتلا تھے۔ حدیثوں میں صحابہ کی فکر و تنگ دستی کی جو واقعات کثرت کے ساتھ مذکور ہیں اسی زمانہ کے ہیں۔ اسی بنا پر یہ حکم ہوا کہ جس شخص کے پاس ضروری مصارف سے جو کچھ بچے سب کو خیرات کر دینا چاہیے ورنہ عذاب ہوگا۔ چنانچہ خاص آیتیں نازل ہوئیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات نہیں کرتے۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات دیں، کہہ دو کہ جو کچھ مصارف ضروری سے بچ رہے۔ بہت سے لوگ خیرات کرتے تھے لیکن عمدہ مال کو محفوظ رکھتے تھے۔ بیکار یاردی چیزیں خیرات میں دیتے تھے، یعنی جو بیکار ہوتی تھیں، بیکار یا ردی یعنی ریجیکٹڈ چیزیں خیرات میں دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، مسلمانوں اپنی کمائی میں سے اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا تھا اچھا حصہ خیرات کرو۔ مزید تاکید کے لیے یہ حکم ہوا کہ جو شخص اپنی محبوب چیز نہ دے گا اس کو ثواب نہ ملے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ثواب نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خیرات نہ کرو جو تم کو عزیز ہے۔ اب صدقہ و خیرات کی طرف یہ عام رغبت پیدا ہوئی کہ جو لوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے بازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر بوجھ لاد کر لوگوں کے پاس پہنچاتے تھے کہ مزدوری ملے تو خیرات کریں۔ بائیں ہمہ سن 8 ہجری تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت ہوئی تو اس کے مصارف بیان کیے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ممالک مقبوضہ میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے محرم سن 9 ہجری میں محصلین مقرر کیے، یعنی وصولی والے لوگ۔ زکوٰۃ کے مصارف حسب ذیل تھے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ ان مصارف کے لیے ہے، فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، مؤلف القلوب غلام جن کو آزاد کرانا ہے،
مقروض مسافر اور خدا کی راہ میں یہ خدا کا فرض ہے، اور خدا علیم الحکیم ہے۔ زکوٰۃ کی شرح نہایت تفصیل سے فرامین نبوی میں منقول ہے۔ فقہ میں کتاب الزکوٰۃ ان ہی فرامین سے ماخوذ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی کے لیے عبادت گاہ عام بنایا اور تمام دنیا کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے ہمارا ہے وہ ہے حج، وہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔